وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لهم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم، ہرگز نہیں کام آئیں گے ان کو اموال ان کے، بلا اولادہم اور نہ اولاد ان کی، من اللہ اللہ سے، شیئن ذرا بر بھی، کچھ بھی، بَأُولَئِكَ ہم، اور وہی لوگ ہیں، وقود النار، ایندھن آگ کا. اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے مفصل گفتگو کر دی محکم اور متشابہ کی، کہ محکمات کیا ہیں اور متشابہات کیا ہیں. اس کے ضوابط بھی آپ حضرات کے سامنے آگے. البتہ ایک ضابطہ جو ہے وہ رہ گیا، اور وہ ضابطہ معروف ہے کہ یہ آیت کے شان نزول کے لحاظ سے تو اہل کتاب کے متعلق نازل ہوئی، جیسے میں نے آپ کے سامنے مناظرین نصارہ کا ذکر کیا. لیکن اس آیت پر تمام محققین نے لکھا کہ العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص السبب. کچھ عبارتیں آپ کے پاس بھی لکھی ہیں اور کچھ نئی ہیں، وہ بھی لکھ لیں. فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے، امام قرطبی فرماتے ہیں ہاذہ الآیت تعم کل طائفۃ من کافر وزندیق وجاہل وصاحب بدعۃ، کہ یہ آیت یہ صرف اہل کتاب کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ یہ آیت شامل ہے تعم کل طائفہ، ہر گروہ، زندیق ہو تب، کافر ہو تب، اور صاحب بدعت، صاحب بدعت ہو تب، بَإِنْ كَانَتْ الْإِشَارَةُ بِهَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ إِلَى نَصَارَى نجران. اس وقت تو یہ نصارى نجران کی طرف اشارہ تھا، لیکن یہ قیامت تک کے لیے ہر بدعتی کو شامل ہوگی اور ہر زندیق کو شامل ہوگی. یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیں. آج لوگوں میں سب سے بڑی بیماری یہی ہے، کہتے ہیں جی یہ آیت تو کافروں کے بارے میں نازل ہوئی تھی، ہم پہ کیوں لگا رہے؟ تو یہ اس بیماری کا علاج کرنا ضروری ہے کہ ان لوگوں نے قرآن کو ماضی کی کہانی سمجھے. اگر یہی اصول ہو تو پھر کچھ ایتے صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی
یا ایھا الذین آمنو، یہ صحابہ کے بارے میں، کچھ ابن ابی کے بارے میں نازل ہو گئی، کچھ یہود اور کچھ ابو جہل کے بارے میں، تمہارے بارے میں کون سا قرآن ہے؟ تو پھر تو قرآن سے استدلال معطل ہو جائے گا کہ اپنے اپنے زمانے کے ساتھ خاص ہے، حالانکہ قرآن قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور قیامت تک یہ کردار بھی باقی رہیں گے۔ ابن ابی ہر زمانے میں چلے گا، ایک بے ایمان مر گیا لیکن کردار رہے گا۔ ابو جہل ہر زمانے میں کردار ابو جہل کا ہر ایریے میں ہوگا، ابن ابی کا بھی ہوگا، اور یہود نصارہ کا کردار بھی باقی رہے گا، اور قرآن پڑھتے وقت ان کرداروں کو سامنے رکھ کے قرآن پڑھنا، یہ قرآن کا مقصود ہے، بند نہیں۔ آپ کے پاس بھی حوالے لکھیں کہ یہ وَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ خَرَجَ عَنِ الْإِسْلَامِ وَصَارَ مِنْ غَيْرِهِ وَاسْتَحَقَّ النَّارَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ قَالَ الْخَوَارِجُ وَأَهْلُ الْبِدَعِ۔ اس سے مراد خوارج اور اہل، حالانکہ خوارج تو بعد میں پیدا ہوئے، یہ خوارج کون تھے؟ یہ در حقیقت شیعان علی تھے، تو یہ گروہ تو بعد میں آیا، اور اہل بدعت تو جب آیت نازل ہوئی وہاں کون سے بیتی تھے، تو اہل بدعت بعد میں آئے۔ یہ کہتے ہیں وہ مراد ہے، مطلب ان کو بھی شامل، ان کو بھی شامل ہے۔ آپ بول نہیں رہے تو 11 بجے انشاءاللہ چھٹی ہوگی۔ فَكَانَ قَتَادَةُ، تو حضرت قتادہ تابعی یہ آیت فٹ کرتے تھے خوارج پر اور اہل بدعت پر۔ ان قتادہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ قَالَ إِن لَّمْ تَكُنِ الْحَرُورِيَّةُ وَالسَّبَائِيَّةُ، اگر اس سے مراد حروری نہیں اور شیعہ نہیں، فلا ادری من ہم، پھر مجھے نہیں پتہ یہ کون ہے۔ اور یہ بالکل قتادہ کی، قتادہ کبھی آ جاتا ہم تفسیر کمی دکھاتے، ہاں، اور ان کی کافی دکھاتے، یہودی بھی شرما جاتے۔ یہ سب سے آگے ہے، یا عبد الشکور ترمذی کی کتابیں دکھا دیتے۔ لو کان امر الخوارج ہدن لاجتمعا ولکنہ کان ضلالۃ فتفرقا وکذالک الامر اذا کان من عند غیر اللہ وجدت فی اختلافا کثیرا فواللہ ان الحروریۃ لبدعۃ، اللہ کی قسم یہ حروری بدعت ہے۔ ان السبائیۃ، اور اللہ کی قسم عبداللہ ابن سبا کی پوری پارٹی یہ بدعتی ہے، اور لبدعۃ ما انزلت فی کتاب بلا سنہن نبی، نہ تو اس سبائیت اور حروریت کا کوئی مذہب عقیدہ قرآن میں ہے اور نہ سنت میں۔ قال شیخ الحروریت الخوارج والسبائیت الروافض اصحاب عبداللہ ابن سبا، یہ خارجی تو معروف ہیں، اور سبائیوں سے مراد حضرت اقدس عبداللہ بن سبا لعنت اللہ علیہ، اس کے جو ساتھی ہیں ان کو کہا جاتا ہے سبائیہ۔ الذین حرکہم علی بن ابی طالب، جن کو علی بن ابی طالب نے جلایا تھا، بالنار وبقی بعضهم، آگ کے ساتھ، اور کچھ باقی رہ گئے تھے۔ الابانۃ الکبریٰ لابن البطح۔ تو آیت اپنے عموم کے اعتبار سے روافض کو بھی شامل، اور آج کل اس اما الذین فی قلوبہم زیغ کا صحیح مصداق ہمارے زمانے میں للڑ پارٹی ہے۔ باقی بھی درجہ بدرجہ ہیں، لیکن سب سے اصلی مصداق
جن کے دلوں میں کجربی اور شرارت اور ضلالت ہے اور لوگوں میں کو تلبیس میں ڈالنا ہے، یہی ہے۔ اور جو مازازاہا، جو ان کے تعلیم یافتہ ہیں جو ہمارے مدارس میں چھپے ہوئے صلیبی ہیں، وہ بھی سارے یہی ہیں، قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ۔ باقی بات ہو گئی۔ ان الذین کفروا، تخویف دنیاوی، بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، براہین توحید کو چھوڑ کر پھر بھی غیر اللہ کی پکار پہ اڑے رہے۔ کفروا، بے شک وہ لوگ جو کفر پہ اڑ گئے، کفروا کا معنی کفر پہ اڑ گئے، توحید سننے کے بعد بھی اور دلائل سننے کے بعد بھی کفر پہ اڑے رہے، ہرگز نہیں کام آئیں گے ان کو مال ان کے نہ اولاد ان کی اللہ کے عذاب سے شیئن کچھ بھی۔ وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، وہی لوگ ہیں، یہ ثمرہ اخرویہ ہے۔ دنیاوی ثمرہ یہ ہے کہ کوئی جائیدادیں، مال، پراپرٹیاں انہیں نہیں چھڑا سکیں گی، اور اخروی یہ کہ وہ جہنم اور آگ کا ایندھن ہوں گے۔ کَذَّبَ آلِ فرعون، اس کا مبتدا مقدر ہے، اصل عبارت ہے دَعَبُهُمْ کَذَّبَ آلِ فرعون، عادت ان کی، روش ان کی مثل روش آل فرعون کی ہے۔ روش، عادت اور حالت۔ اور امام زجاج نے لکھا کہ کفر ان کا کفر آل فرعون، یا مرادی معنی داب سے مراد کفر ہے، ویسے داب کا معنی رویہ، داب کا معنی حالت اور عادت، حال، ان کا حال مثل حال آل فرعون کے، بالذین من قبلہم، اور وہ لوگ جو ان فرعونیوں سے پہلے تھے، کیا تھا ان کا حال؟ یہ تفسیر دعب ہے۔ ابھی جو لفظ دعب ہے اسی کی تفسیر ہے۔ وہ رویہ کیا تھا؟ کذبوا بآیاتنا، بیان دعب، تکذیب کی انہوں نے ہماری آیات کی، آیاتنا۔ روح المعانی علامہ اندلسی فرماتی ہیں کہ اس سے مراد آیات الکتب، میری کتابوں کی آیات کا انکار کیا، اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد آیات توحید ہے، یعنی دلائل توحید کا انکار کیا۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ، ثمرہ تکذیب، اس تکذیب کا نتیجہ کیا نکلا؟ پس لے لیا ان کو اللہ نے، پکڑ لیا ان کو اللہ نے، بِذُنُوبِهِمْ، ان کے گناہوں کے ساتھ، گناہوں کی وجہ سے، بوجہ ان کے گناہوں کے۔ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، یہ تخویف دنیاوی کا ایک نمونہ ہے، اور اس میں اللہ فرماتی ہیں کہ یہ لوگ جو مسئلہ توحید نہیں مانتے، دلائل عقلی بھی آ گئے، لا الہ الا ہو پہ، اور دلیل بئی اور دلیل نقلی بھی آ گئی، لیکن پھر بھی نہیں مانتے۔ یہ کیوں نہیں مانتے؟ فرمایا یہ غرور بھی ہیں اور تکبر بھی ہیں، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں۔ قول فرما دیجئے للذین کفروا، پھر آ گئی ہو للذین کفروا۔ جو علم معنی جانتے ہیں کل لہم ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ان الذین کفروا تو آ چکے، یہ فتوے پہ فتوہ کیوں آ رہا ہے؟ یہ اصل علت کا بیان ہے۔ کل للذین کفروا، فرما دیجئے ان کو جنہوں نے کفر کیا، براہین توحید سن کر پھر بھی اکڑے رہے، ستغلبون، ان قریب مغلوب ہو جائیں گے، بتحشرون الی جہنم،
اور جمع کیے جائیں گے طرف جہنم کے، وبئس المہاد، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ستغلبون، یہ صداقت کتاب اور اعجاز کتاب کی بھی دلیل ہے کہ ہر طرف سے دشمن ہے۔ رومیوں کی سپر طاقت بھی موجود ہے، فارسیوں کی سپر طاقت بھی موجود ہے، اور سارا جہان ان چند مٹھی بھر لوگوں کے خلاف ہے، اور سب ان کے خلاف پورا اتحاد کیے ہوئے ہیں۔ اور ادھر خبر آ رہی ہے ستغلبون، ستغلبون، سب کے سب شکست کھاؤ گے مولویوں، پیروں، قریشیوں، اور ساری سپر طاقتوں کو للکارا جا رہا ہے۔ اور فرمایا اعلان کر دے کافروں کے سامنے، سوپا بھی نہیں، سین ہے، سوپا بھی ہو تو کچھ مہلت ملتی ہے، سین آ گئی، ان قریب ابھی ابھی تمہارا کچومر نکلنے والا ہے۔ یہ آیت خود اعجاز قرآن اور قرآنی پیشین گوئی اور خبر غیبی پر یہ دلیل ہے کہ یہ منزل من اللہ ہے، ورنہ ظاہری اسباب میں ایسا اعلان ہو نہیں سکتا۔ اور پھر اسی طرح ہوا، ساری سپر طاقتیں زیرو بن گئی، اور سارے یہودیوں کو بڑی آکڑ تھی، اور بڑے بڑے اسلحے کے ڈپو رکھے ہوئے تھے، اور بنی قریظہ، بنو قینوقا اور خیبر کے یہودی یہ اپنے آپ کو بڑا کھلاڑی سمجھتے تھے، لیکن صحابہ کے سامنے یہ خس و خاشاک کی طرح بہ گئے، اور عرب کے مشرک بھی صرف ایک لڑائی ہوئی سارا کچھ زہر ہو گیا۔ تو یہ جو پیشین گوئی ہے ستغلبون، یہ مستقبل قریب میں واقع ہو گئی۔ قل للذین کفروا ستغلبون، دنیا میں ستغلبون، نصارہ، یہود، مشرکین، سب کو یہ کہا جا رہا ہے، اور آخرت میں تحشرون الی جہنم، جمع کیے جائیں گے جہنم کی طرف، وبئس المہاد، اور شدت نار کا بیان ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین، یہ نمونہ ہے ستغلبون کا، یہ جو ابھی فرمایا ستغلبون، القریب یہ شکست کھائیں گے۔ فرمایا اس کا تتمہ سن لو، قد کان لکم، تحقیق تھا واسطے تمہارے، آیۃ، بہت بڑی نشانی، بہت بڑا نمونہ، آیت عظیمت، یہ تنوین تعظیم کی ہے، بہت بڑی علامت تھی۔ دو جماعتوں میں التقطا، جو آپس میں مٹھ بھیڑ ہوئی تھی، بدر کی لڑائی میں آپس میں لڑی تھی، فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک جماعت لڑ رہی تھی اللہ کے راستے میں، ایک آدمی لڑ رہا تھا جو ایک جماعت لڑ رہی تھی۔ اندر دیکھو، تم کچھ بھی نہیں سمجھے، ایک آدمی لڑنے والا تھا، یا فئاتن، ایک جماعت تھی، آدمی نہیں تھا، جماعت تھی۔ سمجھ گئے یا پھر سمجھانا پڑے گا؟ کچھ بھی سمجھ نہیں ہے، صرف علی نہیں تھے، صرف ایک علی نہیں تھے، فئاتن، پوری جماعت تھی۔ ہاں، مارکا کہتے ہیں صرف ایک مومن تھا، باقی ہوئے ہی کوئی نہیں، یا ایک کی بات نہیں ہو رہی، خیال کرنا، پوری جماعت تھی۔ اور اللہ فرماتی ہیں وہ جماعت کیا کر رہی تھی؟ تقاتل فی سبیل اللہ، یہ عظمت بدری جین کا بیان ہے
اللہ خود شہادت دے رہے ہیں کہ وہ پوری جماعت وہ لڑ رہی تھی اللہ کی توحید کی سر بلندی کے لیے. ہاں، رافضی کہتے ہیں دولت کے لیے، اقتدار کے لیے، یہ صرف پیسوں کی خاطر آپ کے ساتھ تھے معاذ اللہ. اور قرآن کہتا ہے تو قاتلوا فی سبیل اللہ. اللہ فرماتے ہیں وہ ساری جماعت وہ اللہ کی توحید کے لیے لڑ رہی تھی. بَأُخْرَى كَافِرَةٌ، اگر یہ پہلے بھی کافر ہوں تو اخرى بنتے ہی کوئی نہیں ہے. یہ اخرى تب بنتا ہے کہ پہلا اخرى سے اولا سمجھ آیا. یہ پہلی مومن جماعت تھی جو اللہ کی راہ میں لڑ رہی تھی، اور مقابل والی کافر جماعت تھی، اور وہاں چھوڑ دیا. وہ سمجھ آ رہا ہے وہ کیا کر رہے تھے. وہ جو کافر جماعت تھی وہ تقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور یہ جو مومن جماعت تھی یہ تقاتلون فی سبیل اللہ. یہ دونوں طرفیں سمجھ آ گئی ہے. ادھر مومن کا لفظ سمجھ آ گیا تقابل کی وجہ سے، اور ادھر سبیل طاغوت سمجھ آ گیا سبیل اللہ کے تقابل کی وجہ سے. اور اگر پھر بھی کوئی صوفی بیٹھے تو آیت نکال لے. جی ملے گی نہیں، یہ آج موجود ہے. یقاتلون فی اور یقاتلون فی سبیل الطاغوت، پتہ لگتا ہے. وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ. ملیے پھر تو تمہیں انعام دینا چاہیے بھائی، جاگ رہے ہیں. یہ صفحہ 175 ہے اور یہ سورۃ النساء آیت نمبر 76 ہے. والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت. آیا نا؟ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ. جہاں دونوں جانبیں ذکر کر دی. جو مومن تھے وہ لڑ رہے تھے فی سبیل اللہ، اللہ کی توحید کی سر بلندی کے لیے. اور والذین کفروا، اور جو کافر تھے وہ لڑ رہے تھے طاغوتی نظام کے لیے، طاغوت کی عزت افزائی کے لیے، طاغوتی نظام کے لیے وہ لڑ رہے تھے. فرمایا آؤ فقاتلوا اولیاء الشیطان. یہ طاغوتی نظام کے دفاع میں لڑنے والے یہ شیطان کے چیلے ہیں. فقاتلوا، پس لڑو ان شیطان کے چیلوں سے. ان قید الشیطان کان ضعیفا، بے شک مکر چال شیطان کی وہ بالکل ضعیف اور کمزور ہے. یہی مضمون جہاں ذکر کیا، لیکن یہ قرآن کی بلاغت ہے. فرمایا فئۃ مؤمنۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ، اور دوسرا کافر جماعت تھی. وہ کیا تھی؟ کافرہ جماعت. تقاتل فی سبیل الطاغوت، وہ سبیل طاغوت اور شیطان میں لڑ رہی تھی. یرونہم مثلیہم رأی العین. اس کے ویسے تو 4 معنی کیے گئے مفسرین حضرات نے، لیکن 2 معنی اس کے سب سے بہتر اور موافق سیاق ہیں. پہلا معنی یرونہم، وہ مومن جماعت دیکھ رہی تھی کافروں کو، مثلہم، اپنے سے کئی گنا، اپنے سے کئی گنا، وہ تھے بھی کئی گنا.
وہ تھے بھی زیادہ، مثلین نہیں کہہ رہا، یہ مثلین تسنیہ للتکرار ہے، رأی العین، اور یہ دیکھنا بھی کوئی خیالی نہیں تھا، تخیل نہیں تھا، واقعتاً رؤیت العین تھی کہ دشمن مقابلے میں تھا بھی ان سے کئی گنا۔ بس سیاق کے موافق بہترین معنی اگر آپ کی توجہ ہو تو یرونا سے مراد کون ہے؟ مومن، اور ہوم سے مراد کون ہے؟ کافر۔ وہ مومن جماعت کافروں کو دیکھ رہی تھی، اپنے ہم ضمیر پھر مومن نے اپنے سے کئی گنا زیادہ دیکھ رہی تھی، کئی مثل رأی العین، اور یہ دیکھنا بھی کچھ وہم اور خیال کا نہ تھا بلکہ آنکھوں کے ساتھ دیکھنا تھا۔ سمجھ گئے میری بات؟ سیدھا سادہ ترجمہ ہے، کوئی بلا کے لگانے کی ضرورت نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں یہ مومن تھے مقابل کافر تھے، اور کافر کئی گنا زیادہ تھے، پھر بھی مومن غالب آئے، کافر مغلوب ہوئے، تو یہ ہے ستغلبون۔ جیسے یہاں چند مومن اتنے کافروں پہ غالب آ گئے، تو سارے کافروں سن لو، یہی نمونے سے عبرت حاصل کرو، تم تو شیئی کوئی نہیں، تم بھی رگڑے جاؤ گے۔ یہ معنی بنے گا ستغلبون کا، بالکل بے تکلف معنی ہے۔ کس کو سمجھ آیا ہے؟ سمجھ گئے اچھی طرح؟ دوسرا معنی کیا گیا کہ مومن تھوڑے تھے، کافر بہت زیادہ تھے، لیکن یرونہم، کافر دیکھتے تھے مومنوں کو اپنے سے کئی گنا یا دو گنا۔ کافروں کے ذہن میں روح پڑ گیا، انہیں مومنوں کی تعداد زیادہ نظر آتی تھی بہت تھوڑی۔ یہ دوسرا معنی ہے۔ تو اس صورت میں یرونا کون ضمیر جائے گی کس کی طرف؟ فعل کافرہ کی طرف۔ کافر دیکھتے تھے ہوم مومنوں کو مثلیہم، اپنے سے دو چند یا کئی چند زیادہ نظر آ رہے تھے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے معنی، ممکن ہے، اور دونوں معنی صحیح بھی ہو سکتے ہیں، جمع بھی ہو سکتے ہیں، کہ حقیقت تو وہ تھی کہ مومن تھوڑے تھے، کافر زیادہ تھے، یہ ابتدائی حالت یہی رہی، لیکن جب جنگ شروع ہوئی تو کافر بزدل ہوتے ہیں، اور فرشتے بھی آ گئے تھے، اور کافر ہوتا بھی بزدل ہے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو معاملہ الٹا ہو گیا کہ کافر مومنوں کو اپنے سے کئی چند زیادہ دیکھ رہے تھے۔ چلو، واللہ یؤید بنصرہ، رفع استبعاد، کیسے غالب آئیں گے؟ اتنی بڑی سپر طاقتیں ہیں، اتنے بڑے کافر مشرک یہودی بڑے تکڑے ہیں، فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ تائید کرتا ہے بے نصرہ ہی، اپنی خاص نصرت کے ساتھ۔ خاص نصرت سے مراد بلا اسباب ظاہری، بلا اسباب مادیہ، مادی اسباب کے بغیر، ظاہری اسباب کے خلاف اللہ خاص مدد کرتا ہے، من یشاء، جس کی چاہے۔ ان فی ذالک، بے شک اس واقعہ میں اور مشرکوں کی اس شکست میں، لعبرۃ لأولی الابصار، بہت بڑی عبرت، سبق کا مقام ہے
لیکن فائدہ بھی اٹھائیں گے جو آنکھوں والے ہیں، سمجھ بوجھ والے ہیں، عقل و بصیرت رکھنے والے ہیں۔ اندھے کو کوئی سمجھ نہیں آئے گا، اور دل کے اندھوں کو یہ نمونہ بھی سمجھ نہیں آئے گا۔ ختم فرمایا یہ مال متاع پہ اکڑے ہوئے میری کتاب کا مقابلہ کر رہے ہو تو فرما دیجئے ستغلبون۔ اس غلبہ کا نمونہ بدر کا واقعہ بیان ہو گیا۔ زین للناس، اس میں ذرا خیال کرو، یہاں اس کے 3 مقصد ہیں۔ اصل مقصد یہ ہے زین للناس کہ کفار کا تکبر اور مسئلہ نہ ماننا اس کی اصل علت حب الدنیا ہے۔ یہ کافر مسئلہ نہیں مانتے اور اکڑے ہوئے ہیں، اس کی اصل وجہ اور علت حب الدنیا ہے۔ اور جہاں بتایا گیا ہے حب الدنیا کی حقیقت، ایک مقصد ہے، اور دوسرا مقصد یہ بھی ہے کہ کافروں کو اپنی دولت پہ گھمنڈ ہے، اور وہ اس لیے نہیں مانتے، جیسے وہ ابو حارثہ کا واقعہ گزرا ہے، اس لیے نہیں مانتے کہ اگر ہم نے مسئلہ مان لیا تو ہمارے پروٹوکول سارے ختم ہو جائیں گے۔ تمہیں سمجھ کچھ بھی نہیں آئی؟ وہ جو عیسائی لاٹ پادری کہہ رہا تھا کہ جتنے ہماری سہولتیں ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی، عہدے بھی ختم ہو جائیں گے، پروٹوکول بھی ختم ہو جائیں گے، اس دولت کی وجہ سے اگر ہم نے مان لیا تو یہ جتنی حرام کاری اور حرام خوری کے وسائل ہیں یہ سارے ہی ختم ہو جائیں گے، اس لیے بھی کافر مسئلہ نہیں مانتا۔ تیسرا کہ وہ اس مال و دولت اور دنیا کو تھوڑا سیٹ کر یار، اس میں مال و دولت اور دنیا کو وہ اضلال ناس کا بھی ذریعہ بناتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے کا۔ یہ سوال چھوڑتے ہیں، دیکھو اگر ہمارا مذہب ٹھیک نہیں تو پھر اللہ کی اتنی عنایات ہم پہ کیوں، اتنا مال و دولت ہمارے پاس کیوں موجود ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا مذہب بھی حق ہے۔ اس پہ میں تقریر کر چکا ہوں، یہ پہلے بھی شبہ تھا اور آج بھی ملحدین کا یہ شبہ ہے کہ یہ جو تم مسلمان ہو، تم اگر اتنے اللہ کے پیارے ہو تو تمہیں ملنے کی تو کھانے کی تو چیز کوئی نہیں ملتی، سارے ٹرمپ کے مقروض ہو، FIA کے سارے مقروض ہو، IMF تے FIA کئی ہے، اچھا ان کے سارے مقروض ہو، اور سارے غیر ملک کے قرضے چاچا اٹھا کے روٹی کھاتے ہو اور بڑے اللہ کے مقبول ہو، وہ کہتے اس سے وہ انکار وجود باری پہ استدلال کرتی ہے۔ یہ ہمیشہ رہا ہے۔ اب اس کی حقیقت کو بیان کیا جا رہا ہے، پہلے بھی مضمون گزر گیا۔ یہ جو زینہ کا لفظ ہے یہ 3 طرح ہے، ایک تزیین کی نسبت اللہ تعالی کی طرف ہے، سورۃ الانعام آیت نمبر 108، جلدی نکل، آیت نمبر 108، صفحہ 268۔ آیت نمبر 108، زینا لکل امت عملہم، ہم نے مزین کر دیا واسطے ہر جماعت کے عمل ان کا۔ یہ 600 کے 200 ہے، 68 صفحہ ہے،
اسی طرح سورۃ الکہف ہے آیت نمبر 7، جلدی ذرا، سورۃ النمل ہے حجرات آیت نمبر 7۔ ہاں بھائی، جہاں پر بھی کیا ہے، انا جعلنا ما علی الارض زینتن زینتن، آگے چلتے جاؤ، سورۃ النمل میں بھی ہے، حجرات آیت 7 ہے، اور عنکبوت کی آیت نمبر 38 ہے۔ چلو ڈھیلے پڑ گئے۔ دوسرا، تزیین کی نسبت شیطان کی طرف ہے، سورۃ الانفال آیت نمبر 48۔ تین سو 44۔ اذ زین لہم الشیطان اعمالہم، جب مزین کیا ان کے سامنے شیطان نے کفریہ اعمال ان کے، وقال لا غالب لکم، تزیین کی نسبت شیطان کی طرف ہے۔ اسی طرح سورۃ الانعام ہے آیت نمبر 43 ہے، سورۃ النال اور آیت نمبر 63۔ دو سو 52 میں صفحہ، بلاکن قست قلوبکم وزین لہم الشیطان، لیکن سخت رہی دلیں ان کی اور مزین کر دیا ان کے سامنے شیطان نے، ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے۔ اور اکثر جگہ پہ زینا مجہول بھی آئے ہیں، جیسے یہاں ہے۔ تو اب ذرا بات سمجھے کہ تزیین کی نسبت اللہ تعالی کی طرف یہ نسبت خلقی ہے، تزیین کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ تو جب اللہ تعالی کی طرف نسبت ہوگی تو یہ نسبت خلقی، اور شیطان کی طرف یہ نسبت وسوسہ ہے۔ وسوسہ شیطان یعنی ادنا ملابست کی وجہ سے، کہ اس کا سبب وسوسہ اندازی اور خوبصورت دکھانے والا شیطان ہے، اور اس کی نسبت معبودان باطلہ کی طرف بھی ہوئی ہے، لیکن وہاں جو نسبت معبودان باطلہ کی طرف ہے وہ نسبت حبی ہے، اور حب کی نسبت ہے کہ معبودان باطلہ کی محبت کی وجہ سے انہیں بہت ساری چیزیں خوبصورت نظر آتی ہیں، کہ درباروں کی محبت کی وجہ سے، یہ آپ کو نہیں پتا، پرانے چاول ہوتے ہیں اور ہفتہ پرانا، اور ویسے ان سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، لیکن جب مشرک جا کے کھاتا ہے تو سبحان اللہ، اور سبحان کے وہ صرف دربار والے بابے کی جو محبت رچی پسی ہے وہ اسے خوشبو محسوس ہوتی ہے، حالانکہ ہوتا وہ بالکل گٹر کے قریب کام ہے۔
تو بابے کی کیا ہے؟ ہب، ہوب، تو وہ تزئین کی نسبت کیا ہے؟ بولو، ہوب کی ہے، ہوب۔ اسی لیے تو بابا 6 سال نہیں لے آیا، مرید جا کے ماتھا چوم رہے ہیں، ہاتھ چوم رہے ہیں، حالانکہ اس کے قریب پرندہ بھی گزرے تو گر جائے، لیکن بابے کو یہ چوم چاٹ رہے ہیں، تو یہ کیا ہوتی ہے؟ محبت۔ محبت تو تزئین کی نسبت حب ہے، تو یہ نسبت بدلنے سے اس کا خیال رکھنا ہے۔ اور یہ مسئلہ میں بتا چکا ہوں شروع میں کہ نسبت الفعل الی الفاعل ختم، چلو بھول گئے تو جانے دو، یہ بتا چکا ہوں میں شروع میں۔ ان فی ذالک، فرمایا زین للناس، مزین کر دیا گیا واسطے لوگوں کے، للناس حب الشہوات، حب الشہوات، شہوات مبالغہ، شہوات کی حب یعنی مشتہیات کی حب، مشتہیات کی حب، مشتہا چیزوں کی حب، شہوات، یہ اسم مفعول کے معنی میں ہے، حب الشہوات، شہوات، کس کی شہوات؟ من النساء، جیسے عورتیں، بل بنینا، اور بیٹے، بل کناتیر، اور کناتیر خزانے، المکنترات، جمع کیے ہوئے، من الذہب والفضہ، سونے اور چاندی سے، بل خیل المصومہ، اور گھوڑے مصومہ کے 2 معنی ہیں، نشان لگے ہوئے یا چرنے والے، بل انعام، اور جانور، بل حرث، اور کھیتیاں، ذالکا متاع الحیات الدنیا، لیکن ذالکا یہ سارا ساز و سامان، متاع الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کا عارضی نفع ہے، جو قلیل بھی ہے اور حقیر بھی ہے، قلیل بھی ہے اور حقیر بھی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں دوستو بزرگوں، یہ سب کچھ زینا، یہ وہی بڈھی میک اپ والی ہے، ورنہ اس کے نیچے کوئی چیز بھی موجود نہیں ہے۔ جانتے ہو نا میک اپ والی بڈھی کو؟ ہاں، یہ وہی میک اپ شدہ کالی کٹوے بڈھی ہے، دنیا، اس کا اور کوئی بھی حیثیت نہیں۔ یہاں پر ذرا دیکھو جو عنوان ذکر کیے، کتنی ذکر کیا؟ نمبر 1 عورتیں، نمبر 2 بنین بیٹے، نمبر 3 کناتیر خزانے ذہب کے، اور نمبر 4 چاندی کے، اور نمبر 5 گھوڑے، اور نمبر 6 انعام۔ 6 نمبر آ گئے، یہ 6 نمبر ہیں حب دنیا کے، اور یہی اسباب ہیں۔ اور یہ جو کناتیر، مکنترہ، خزانے جمع شدہ، یہ تاجر لوگوں کی کھیل ہے، دکاندار تاجر، ان کے پاس یہ مال ہوتا ہے، ذہب اور فضہ، آج کل اس کی جگہ پہ روپے، پیسے، ریال، ڈالر، یہ ذہب فضہ، یہ تاجر پیشہ لوگ، یہ اسی میں ریجے ہوئے ہیں اور اسی میں مصروف ہیں۔ اور خیل، یہ چودھری خان ملک سردار، گھوڑوں والی سرکار، بادشاہ، یہ بادشاہ والا ذہن، چودھری اور خان ملک سرداروں، ان کے یہ ریجنے کا مقام ہے، عمدہ گھوڑے رکھنا۔ انعام، یہ اہل البوادی، دیہاتیوں کے لیے ڈنگر جانور، اور یہ جو حرث ہے یہ اہل الاراضی ہے، یہ زمیندار لوگ ہیں، وہ کھیتی کے ساتھ ریجے ہیں۔ اگر آپ دیکھ لیں زمینداروں کو
یہ صبح صبح اٹھیں گے اور تہجد کے ٹائم، اور سر پہ کسی بھی اٹھائی ہے سامان کھیتی باڑی، اور جا رہے ہیں، اور رات کو عشاء کے ٹائم آئے، سارا دن کھیتوں میں لگے ہیں، گرمی ہے یا سردی ہے اس کی ایک ہی وردی ہے، سارا دن کھیتوں میں کام کر رہا ہے، ہوش ہی کوئی نہیں۔ اور جو تاجر بزرگ ہے اس کو آپ دیکھ لیں، دکاندار تاجر، وہ صبح سے لے کے شام تک قید اعظم سے کھیل رہا ہے، پیسے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، حساب ہو رہا ہے، من الذهب والفضہ، ساری زندگی اسی میں گزر رہی ہے۔ وہ سویا ہے، رات خواب دیکھا ہے، تب بھی پیسے گن رہا تھا، حساب کر رہا تھا منافع کتنا ہوا ہے۔ ہاں، اسی طرح گھوڑے، چودھری، خان، سردار، بادشاہ، وزراء، یہ گھوڑے، اور آج کل گھوڑے نہیں گاڑیاں ہیں، گھوڑوں کی جگہ پہ گاڑیاں ہیں، اور گاڑیوں کے فخر میں مبتلا ہیں، یہ جناب یہ پراڈو آ رہی ہے، یہ فلانی چیز آ رہی ہے، اور یہاں ہیلی کاپٹروں تک ان کی ساری زندگی اسی مشغولیت میں گزر رہی ہے۔ اور اہل بوادی دیہاتوں میں چلے جاؤ تو وہاں آپ کو ڈنگروں کے ساتھ ڈنگر ملیں گے، صبح سویرے ڈنگر کھولے اور ساتھ روٹی بھی لی اور جنگل میں گیا، اور وہاں پر سارا دن دوڑے مائیے کہے، اور وہاں ڈنگروں جیسا مزاج، کوئی بکریوں کے ساتھ پھر رہا ہے، کوئی گاؤں کے ساتھ پھر رہا ہے، کوئی بھینسیں لے کے جا رہا ہے، یہ سارے اسی میں ہیں۔ اور اسی طرح، اور یہ جو دو چیزیں یہ سب کے لیے مصیبتیں، ایک النساء اور دوسرا البنین، یہ سب کے لیے شابتیں، چاہے بادشاہ ہے اور چاہے وہ زمیندار ہے، جتنے طبقات ہیں، اس لیے ان کو پہلے ذکر کیا من النساء والبنین۔ عورتوں کی شہوت اور بیٹوں کی خواہش، کیونکہ یہی ذریعہ کمال اور فخر ہیں، اور عورتیں وہی سب سے بڑی زینت اور فتنہ ہیں۔ اب اس میں بتانا کیا ہے؟ اس میں بتانا یہ ہے کہ یہ 6 کی 6 چیزیں جن میں کافر مشغول ہیں اور ان کو مقصد حیات بنایا ہوا ہے، یہ ساری چیزیں چھننے والی ہیں، چھننے والی ہیں۔ موت آئے گی، بیوی بھی گئی، بیٹے بھی گئے، خزانے بھی گئے، گھوڑے بھی گئے، انعام بھی گئے، اور کھیتیاں بھی گئی۔ یہ کب تک ان کے ساتھ کھیلو گے اور زندگی ضائع کرو گے؟ یہ ساری چیزیں ایک منٹ کے انقلاب میں منقلب ہونے والی ہیں۔ کئی ایسے آدمی دیکھے 20 گاڑیاں تھیں، اور یہ سوچتے تھے، پہلے رات کو منصوبہ بناتے صبح کس گاڑی میں سفر کریں گے، اور لاکھوں نہیں اربوں پتی تھے، اور ہر قسم کی آسائشیں تھی، لیکن صرف 1 منٹ نے ان پہ موت آئی اچانک، 1 منٹ بھی نہیں لگا، اور سارا سامان رہ گیا، گاڑیاں چلانے والا بھی کوئی نہیں رہا، کوٹھیاں میں رہنے والا بھی کوئی نہیں رہا، سب چلے گئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ زُیِّنَ لِلنَّاسِ، اور بھولے بندے کن چیزوں کے پیچھے پڑ کے میری توحید کو سے اعراض کر رہا ہے، میرے مسئلے سے بھاگ رہا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو بالکل ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کا معمولی سا نفع ہے۔ متاع کا معنی میں نے آپ کو بتایا، یہ پنجابی معنی اس کا بڑا آسان ہے، وہ کچن جس نال مٹوریاں صاف کر دیں، وہ مٹوریاں، اور برتن دھونے والی ٹاکی بوئی بتائے، وہ حقیر بھی ہوتی ہے، قلیل بھی ہوتی ہے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا،
لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے، ملا بھی بیان کرتا ہے، پیر بھی، لیکن اندر ایسی رچی بچی ہے کہ اس کو سمجھ بھی نہیں سکتا ہے۔ حب دنیا کی مذمت کرنے والا بھی پھنسا ہوا ہے۔ بیویوں، بیٹوں، سونا چاندی، گھوڑے، انعام، حرث فی نفس ہی معجوب نہیں، فی نفس ہی معجوب نہیں۔ جس آدمی کو اللہ یہ دولت دے دے تو وہ اس کو دولت عثمانی بنا لے، ان سب چیزوں کو دین کا ذریعہ بنا لے، تو پھر یہ ساری نعمتیں دنیا میں بھی اس کے لیے انعام ہے اور آخرت میں بھی انعام ہے۔ جس آدمی کے پاس یہ دنیا کی دولت اور یہ چیزیں موجود ہیں اور وہ دین کی خدمت کر رہا ہے اور اپنا حلال کمائی اللہ کے راستے میں دے رہا ہے، تو اس کے لیے یہ آخرت کا سامان ہے اور اس کے حق میں یہ نعمت ہے۔ اور جس آدمی کے پاس یہ چیزیں آئیں وہ اللہ سے غافل ہو گیا، مسئلے کا غدار بن گیا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں یہ چیزیں آڑ بن گئی، تو سمجھے اس کے پاس دولت قارون کٹھی ہو گئی ہے۔ اور یہ دنیا میں بھی اللہ کا عذاب ہے، آخرت میں بھی اللہ کا عذاب ہے۔ یہ 6 کے 6 امور فی نفس ہی معجوب نہیں، لیکن جب یہ اللہ کی محبت کے مقابلہ میں آ جائیں تو پھر یہ معجوب بن جاتے ہیں۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ، یہ آیات مراقبہ کرنے والی۔ اس آیات کو تنہائی میں بیٹھ کے اس کے معنوں پہ غور کرو، تدبر کرو، تفکر کرو اور اپنی حالت کو اس آیت پہ پیش کرو، یہی اصلاح ہے۔ اس سے بڑا باعث کوئی نہیں۔ جن پیروں کے پاس تم جا رہے ہو وہ خود دنیا دار کمینے ہیں اور خود وہ طالب الدرہم دنانیر ہیں، صرف اوپر سے پول پلال ہے اور اندر سے پورا پروگرام ہی رتا لال ہے۔ ہاں، اوپر پیر بنے ہیں، اندر سے پورے خنزیر ہیں۔ جس آدمی بدعت سے نہیں بچ سکا، شرک سے نہیں بچ سکا، مسئلہ توحید کی چوری سے نہیں بچ سکا، وہ تمہاری کیا اصلاح کرے گا؟ اس لیے تھوڑا عقل کرو اور قرآن کو اپنا مرشد مانو۔ قرآن پڑھ کے اصلاح نہیں ہو سکتی بھائی، قرآن کو ادھر رکھ کے ادھر ہاتھ دے رہا ہے۔ ہاں بھائی چلو، ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ ہی کے پاس حسن المآب، سب سے سونا جگہ لوٹنے کی، سونا ٹھکانا، حسن المآب، بہت سونا ٹھکانا ہے۔ قل، اب اسی حسن المآب کا پتہ چل جائے گا وہ کیا ہے، فرما دیجئے کیا میں خبر دوں تمہیں بخیر من ذالکم، ان چیزوں سے جو بدرجہ بہتر چیز ہے، کمیت میں بھی، کیفیت میں بھی، لذت میں بھی اور دوام و بقا میں بھی۔ بخیرن اس میں تفضیل ہے، اور اس سے من ذالکہ سے مراد ذالکم سے امور مذکورہ، یہ جو دنیا میں عورتوں کی شہوات، بیٹوں کی محبتیں اور خزانوں کی، اور اسی کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے، بیوی کی وجہ سے جھوٹ بول رہا ہے، بیٹے کی وجہ سے حرام کمائی کر رہا ہے، اور اس دین دولت کی، اسی دنیا دولت کی وجہ سے دین کو چھوڑ گیا ہے۔ فرمایا آؤ یہ کیا چیزیں ہیں، یہ تو سب عارضی مقام ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں بخیر
جو ان سے بہت بہتر ہے۔ کس میں بہتر ہے؟ بولو، کمیت میں بھی، کیفیت میں بھی، اور دوام و بقا میں بھی، اور کتنا بہتر ہے بدرجہ۔ حد نہیں متعین کی خیر کی۔ للذین، ملے گا کس کو؟ للذین اتقوا عند ربہم جنات۔ للذین خبر مقدم کر دی، جنات اپنے جمیع معطوفات سے مل کر مبتدا مؤخر ہے، اور جہاں بتانا یہ ہے کہ وہ خیر کس کو ملے گی، وہ خیر کیا ہے، اس خیر کا مستحق کون ہے؟ للذین، واسطے ان لوگوں کے اتقوا، جو بچ گئے شرک سے۔ اتقوا کا معنی جو شرک سے، بولو بولو کس سے؟ شرک سے بچ گئے، جہاں عمل شمل کی کوئی بات نہیں، شرک سے بچ گئے، مشرک سے بچ گئے، بدعت سے بچ گئے، مبتدع سے بچ گئے۔ یہی تقوی کا درجہ ایمانی مراد ہے۔ عند ربہم، ان کے رب کے ہاں وہ کیا ہے خیر؟ جنات تجری من تحتها الانہار، کئی باغاتیں بہتی ہوں گی، ان باغات کے نیچے نہریں، بلندی پہ باغات ہوں گے اور سامنے سے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ان باغات میں۔ متاع، ان پہ توجہ کر لو تو خیر سمجھ آ جائے گی۔ متاع ان سے سمجھ آ رہی تھی جن چیزوں کی شہوت اور محبت میں تم پاگل ہو چکے ہو، یہ ساری عارضی ہیں، اور اصل نعمتیں خالدین فیہا، اور جنت کی نعمتیں ہیں وہ ہمیشہ واسطے ہیں، خالدین فیہا۔ اور دنیا کی بیویوں پہ مرنے والوں، زنانیوں پہ مرنے والوں، اور ان چیزوں پہ مرنے والوں، یہ کیا ہے؟ یہ تو کبھی تمہیں باتیں بھی سننی پڑتی ہیں، کبھی اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ ان میں نجاست حسی بھی ہوتی ہے، مانوی بھی ہوتی ہے، اخلاقی بھی ہوتی ہے، ہر قسم سے گزرنا پڑتا ہے۔ لیکن آؤ، خیر کیا ہوگا؟ وَأَزْوَاجٌ مُطَّہَّرَةٌ، ازواج مطہرۃ، جو جنت کی بیویاں ہوں گی وہ مطہرۃ، بہت زیادہ پاکیزہ ہوں گی، جسمانی طور پہ بھی اور روحانی طور پہ بھی۔ اور پہلے بتا چکا ہوں، عورت میں دو عیب ہوتے ہیں، ایک روحانی اخلاقی عیب ہوتا ہے۔ مولوی صاحب بیچارہ گیا، باہر نکلا، خون گر رہا تھا، کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہتے ہیں بیوی نے پھول مارا ہے۔ انہوں نے کہا پھول مارا اور خون کیوں آ رہا ہے؟ کہتے ہیں گملہ بھی ساتھ تھا، گملے سب، کبھی گالم گلوچ، کبھی لڑائی ٹکرائی۔ اور دوسرا جسمانی بھی عیب ہوتا ہے، جسمانی کبھی حیض ہے، کبھی نفاس ہے، کبھی زکام لگا ہوا ہے، اور کبھی سمیل ہے، اور کبھی جناب یہ بدن کی میل کچیل ہے، کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے، تو یہ جسمانی عیب ہے۔ فرمایا خیر تم جن کے پیچھے بھاگ رہے ہو، آؤ ذرا تمہارے لیے تیار شدہ سامان کیا ہے؟ ازواج مطہرۃ، بیویاں ہوں گی مطہرۃ، خوب پاک کی ہوئی، جن کے جسم میں بھی عیب نہیں ہوگا، اخلاقی عیب بھی نہیں ہوگا۔ اور وہ کیا ہوں گی؟ حور عین، حور عین،
ہاں ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ اتنی خوبصورت ہوں گی کہ تمہاری نظریں انہی پہ جم جائیں گی، ایک دفعہ نظریں جائیں گی تو اوپر اٹھ نہیں سکیں گی، نظریں دیکھتے ہی دیکھتے رہ جاؤ گے، اور وہ اتنی حیا والی ہوں گی کہ ان کی نظریں تم پہ لگیں گی تو ان کی طرف جو ہے نظر کسی اور طرف پھرے گی بھی نہیں۔ ہاں تو یہ تو بائیں اب ازواج مطہرۃ یہ بھی آ گیا، لیکن سب سے بڑی خیر کیا ہے؟ برضوان من اللہ، اور بہت بڑی اللہ کی طرف سے رضا کا اعلان ہو جائے گا۔ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ اے اہل جنت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آ گیا کہ تمہیں ایسی نعمت دیتا ہوں جو میری جنت میں بھی نہیں ہے۔ سارے جنتی سوچیں گے کون سی نعمت ہے جو اللہ کی جنت میں بھی نہیں، تو اللہ تعالیٰ سارے اہل جنت کو اپنا دیدار کرائیں گے اور پھر اپنی رضا کا اعلان کریں گے کہ میرے جنتی بندو میں تم پہ راضی ہو گیا ہوں، کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اور اس منظر پر وہ محسوس کریں گے کہ واقعی یہ منظر تو جنت میں بھی نہیں ہے۔ صرف یاد رکھ لو، سارے جنتی، اولیاء، اتقیاء، بڑے بڑے ائمہ، بڑے بڑے دین کے دائی، ان سب کو یہ انعام ملے گا جنت میں جانے کے بعد۔ لیکن ایک جماعت ایسی بھی ہے وہ ابھی دارالامتحان میں ہے اور اس پر اللہ کی رضا کا اعلان ہو گیا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ صرف نبی کے صحابہ ہیں۔ باقی جتنے علماء، اتقیاء، ائمہ یہ جنت میں جائیں گے تو رضوان من اللہ اکبر بھی دوسرے مقام پہ آ چکا ہے، اللہ کی طرف سے رضا کا اعلان ہوگا جنت جانے کے بعد۔ لیکن صحابہ وہ جماعتیں، دنیا میں اس کی کوئی نظیر نہیں کہ ابھی طالب علم کمرہ امتحان میں بیٹھا ہو۔ یہ دنیا کمرہ امتحان ہے، دنیا کے اندر ہے، وفات بھی نہیں ہوئی، دنیا کے اندر ہے، اور اللہ کی طرف سے بھی اعلان ہوتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ساتھ اعلان ہوتا ہے صرف ان پہ نہیں، وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ، جو ان پہ، جو ان کے پیچھے چل پڑا، بے احسان، اخلاص کے ساتھ چلا، صرف ووٹ لینے کے لیے نہیں، نوٹ لینے کے لیے نہیں، پیسے لینے کے لیے نہیں، دنیا داری کے لیے نہیں، اپنا نام چمکانے کے لیے نہیں، بے احسان، بے اخلاص، مخلص ہو کے جو ان کا متبع بن گیا، رضی اللہ، اللہ اس پہ بھی راضی ہو گیا۔ یہ بہت بڑا انعام ہے، اور پوچھو دنیا میں اس کی کوئی نظیر بتا دو۔ یہ تو ابھی دنیا کے کمرہ امتحان میں اللہ قسمیں اٹھا کے کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم میں ان پہ راضی ہو گیا۔ اور اب بھی جو صحابہ پہ تبرے کرے، تنقیدیں کرے، اور جو بدبخت بڈھا شیطان کہے کہ بعض صحابہ مرتد ہو گئے تھے، تو اس کے مرتد ہونے میں کیا شک ہے؟ اب جی نہیں آئی، پہلے والی جی اور تھی، اب ڈھیلی ہو گئی ہے۔ ابھی ایمان کا وہ ربط القلب والا ایمان پہ نہیں پہنچی۔ ربط القلب والا ایمان ہے کہ ساری دنیا قرآن کے مقابل مینگنیوں کی طرح نظر آئے، ملا ہو تب، پیر ہو تب، بڑا ہو تب۔ قرآن کی حاکمیت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے مقابل
چاہے کوئی شیخ ہو یا شیوخ، چاہے کوئی اکبر ہو یا اکابر، چاہے کوئی صوفی ہو یا ملا، چاہے کوئی پیر ہو یا اس کے ساتھ تبخیر ہو، چاہے کوئی کتاب ہو یا روایت ہو، اس سب کو سامری کے بچڑے کی جب تک بھاں بھاں کا درجہ نہیں دے گا اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ ایمان مکمل کرنا ہے تجھے ساری سامری کی بھاں بھاں، قرآن حق ہے اور بیان محمد مصطفیٰ حق ہے، ہاں باقی ساری سامری کی بھاں بھاں۔ ہاں حضرت مولانا حسین علی صاحب یہ ان کے الفاظ ہیں کہ کتاب اللہ کے مقابل جو چیز بھی آئے اس کو سامری کا بچڑا سمجھ اور پیش کرنے والے کو سامری کی طرح بدماش سمجھ۔ ادھر پہنچ جاؤ گے تو پھر رب تلل قلبی بازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو، یعنی اعمال عباد سے واقف ہے، دیکھ رہا ہے، حاضر ناظر ہے۔ الذین یقولون یہ اسی متقی کی توضیح ہے، وہی عباد ہے جن کو للذین اتقوا فرمایا ہے، اسی کی تفسیر کی جا رہی ہے، اور فرمایا وہ کون ہے متقی؟ الذین یقولون ربنا، وہ جو کہتے ہیں الذین یقولون ربنا، یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے اعمال پہ نازا نہیں ہوتے، اپنے محنتوں پہ نازا نہیں ہوتے، اپنی دعوتوں پہ نازا نہیں ہوتے، بلکہ عجز اور عبودیت کا مجسمہ بنے رہتے ہیں، محنتیں کر کے بھی پھر بھی کہتی ہیں ربنا، اے ہمارے پروردگار، اننا آمنا، اننا آمنا، بے شک ہم نے ایمان لایا، آمنا ہم نے مان لیا تیرے مسئلے کو، ہم نے مان لیا تیری کتاب کو، ہم نے مان لیا تیرے رسول کو، آمنا ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا ذنوبنا، فاغفر لنا، بس اس وجہ سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اور بچا لے تو ہمیں جہنم کے عذاب سے۔ یہ وہ متقی ہے جو عجز اور عبودیت کا سراپا بنے رہتے ہیں، انہیں اپنے اعمال پہ ناز نہیں ہوتا، اپنی کارناموں پہ ناز نہیں ہوتا، انہیں اپنی محنتوں پہ ناز نہیں ہوتا۔ ہاں ایک حوالہ ضرور دیتے ہیں کہ اللہ آمنا، ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم پکے مومن ہیں۔ یہاں جو تمہاری کتابوں میں لکھا ہے نا انشاءاللہ کا مسئلہ، یہ بالکل چبل پن ہے، کوئی کتابوں میں یہ مسئلہ آنا بھی نہیں چاہیے، منطق کی خرافات ہے کہ آنا مومن انشاءاللہ کہہ سکتا ہے یا نہیں۔ یہ اگر متکلمین مل جاتے نا ان سے اب پوچھتے یہ کون سی بات ہے۔ تو جہاں پر کیا ہے اننا آمنا، جہاں دو نقطے ہیں، ایک تو مفسرین حضرات نے بیان کیا بہت اچھا، کہیں لکھا ہے آپ کے پاس؟ اچھا آپ کے پاس علامہ ابن القیم کی عبارت لکھی ہے جس کا خلاصہ میں نے بیان کر دیا، عبارت پڑھ لینا پچھلی اس پہ، جہاں پر آمنا صرف ایمان کا حوالہ دیا اور فرمایا فاغفر لنا ذنوبنا، ہم ایمان لائے پس تو
اس لیے ہمارے گناہ معاف کر۔ اس پر حضرات مفسرین نے یہ نقطہ لکھا کہ جنت کی جو اصل سند ہے وہ فقط عقیدہ ہے۔ کیا کام ہے؟ جنت جانے کے لیے جو اصل سند ہے وہ صرف عقیدہ ہے۔ جہنم سے بچنے کی جو اصل سند ہے وہ صرف صحت ایمان ہے، عقیدہ ہے۔ اسی لیے یہاں پر آمنا پر متفرق کیا، فاغفر لنا، ذالک یدل علی انہم توسلوا بمجرد الایمان الی طلب المغفرہ، واللہ تعالی حکا ذالک عنہم فی مارض المد لہم والثناء علیہم، فدل ھذا علی ان العبد بمجرد الایمان یستوجب الرحمہ والمغفرہ من اللہ۔ اللہ کی رحمت اور مغفرت کے لیے صرف اور صرف جو اصل سند ہے وہ ایمان ہے۔ سمجھ گئے میری بات؟ وہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ ہاں، اعمال صالحہ یہ رفع درجات کے لیے ہیں اور استقامت ایمان کے لیے ہیں اور ایمان کی تازگی کے لیے ہے کہ ایمان تازہ رہے، اور اصل جو سند ہے وہ ایمان ہے۔ یہ تو امام راضی ہے اور دیگر حضرات نے کہا، لیکن میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ جہاں پر انہوں نے آمنا کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ اپنے عمل کا اظہار یہ عجب ہے اور ایمان کا اظہار یہ ابدیت ہے۔ پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں؟ اگر میں کہوں میں اتنا بڑا تہجد گزار ہوں، نوافل پڑھنے والا ہوں، اتنی محنت کرنے والا ہوں، اس میں عجب کا پہلو ہے۔ عمل کے ذکر میں کس کا پہلو ہے؟ عجب کا پہلو ہے، لیکن ایمان کے ذکر میں ابدیت والا پہلو ہے۔ اس لیے ایمان والے پہلو کا اظہار محمود ہے، اور عمل کے پہلو کا اظہار کبھی مذموم بھی بن جاتا ہے۔ ایمان ہر حال میں یہ کہنا کہ میں مومن ہوں، میں پکا صحیح العقیدہ ہوں اور پکا حق پہ ہوں، میں پکا قرآن کو مانتا ہوں، حاکم کتاب مانتا ہوں، اس کا اظہار کرنا ضروری ہے، اور عمل کا اخفاء بہتر ہوتا ہے عام حالت میں۔ تو انہوں نے حوالہ ایمان کا اس لیے دیا ہے، یقولون ربنا اننا آمنا، ہمارے عمل تو اس قابل نہیں کہ ہم حوالہ دیں، لیکن ہمارا عقیدہ تو اس قابل ہے کہ ہم حوالہ دے سکیں۔ عقیدے میں کوئی کھوٹ نہیں، واقعی ہم مومن ہیں، بس اسی ایمان کی وجہ سے تو ہمیں معاف کر دے۔ کس کو سمجھ آئی؟ اللہ کرے آئی ہوئے، ایک کو بھی آگئی کافی ہے، فرض الکفایہ ہے۔ فاغفر لنا ذنوبنا، معاف کر دے۔ ساتھ مسئلہ سمجھ آ گیا کہ یہ جو اللہ کے متقی بندے ہیں وہ اللہ کے سامنے وہ یہ ٹھیکری شاہ کا وسیلہ نہیں پیش کرتے، غیر اللہ کے ناموں کے حوالے نہیں پیش کرتے، اور پتہ نہیں وہ نہیں کون سا شاہ تھا بنوری والوں کا، ہاں اچھا ٹھیکری بابا، ٹھیکری ٹھوکری پھیتے چھیتوں کا حوالہ نہیں دیتے، لسوڑی شاہ تے ترپڑ شاہ تے کاکی تاڑ بابا تے فلانا جھوٹا شاہ بابا،
وہ کیا حوالہ دیتے ہیں؟ تو توحید کا حوالہ دیتے ہیں۔ آمنا، اس پہ پکے رہنے، بڑا مسئلہ آ رہا ہے۔ آمنا کا حوالہ دیتے ہیں، فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین، سبحان اللہ، الصابرین۔ انہوں نے ایمان کا حوالہ دیا، اللہ نے ان کے اعمال کا حوالہ بھی دے دیا۔ انہوں نے تو اپنے ایمان کی بات کی تھی، اللہ ان کے اعمال کو بھی بیان کر رہے ہیں۔ باقی بڑے مقرب لوگ ہیں۔ الصابرین، بیان توحید پہ ڈٹ جانے والے۔ الصابرین، بیان توحید پر ڈٹنے والے اور راہ توحید کی ہر مصیبت کو خوش دلی سے قبول کرنے والے، وہ ہے الصابرین۔ والصادقین، اور نرے سچے، لسانن قلبن نیتن، زبان پہ بھی سچ ہے، دل میں بھی سچ ہے اور نیت میں بھی سچ ہے۔ صادقین، القانتین، عبادت پر قائم رہنے والے، حکم بجا لانے والے، بل منفقین، اور راہ توحید میں مال لٹانے والے، منفقین، انفاق کرنے والے، بل مستغفرین بالاسحار، والمستغفرین، اور استغفار کرنے والے، بالاسحار، رات کی پچھلی گھڑیوں میں اٹھ اٹھ کر، بالاسحار، پچھلے ٹائم رات کے اٹھ اٹھ کر اللہ کے دربار میں زاریاں کرنے والے، مناجات کرنے والے۔ یہاں پر میں نے اس حدیث کی تقریر کی ہوئی ہے، لیکن اب ٹائم نہیں ہے، صرف ایک دیکھ لینا جو اصل حدیث ہے۔ وہ جو غیر مقلد کہتے ہیں کہ اللہ نیچے آ جاتا ہے خود، پھر اللہ خود آوازیں دیتا ہے، حل من مستغفرن، یہاں وہ حدیث کہیں آئی ہوگی اور نیچے حدیث کھڑی ہے، اس میں یہ سنن الکبرى کی حدیث ہے۔ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ اور ابو سعید دونوں کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ عز وجل یمہل حتی یمضی شطر اللیل، اللہ تعالی رہنے دیتا ہے، مہلت دیتا ہے حتیٰ کہ رات کا پہلا حصہ گزر جاتا ہے۔ ثم یأمر منادیا، کیا لفظ ہے؟ یأمر منادیا، پھر اللہ ایک منادی کو حکم دیتا ہے، فرشتہ کو حکم دیتا ہے، ینادی، وہ آواز لگاتا ہے فرشتہ اور کہتا ہے، حل من داعٍ یستجاب لہ، ہے کوئی دعا مانگنے والا اس کی دعا قبول کی جائے، حل من مستغفر، ہے کوئی گناہوں سے تھکا ماندہ استغفار کرنے والا اس کی توبہ اور استغفار قبول کی جائے، یغفر لہ، حل من سائل یعطا، ہے کوئی مانگنے والا، کوئی ذی الحاجہ، اس کی حاجت پوری کر دی جائے۔ یہ آواز کون لگاتا ہے؟ یأمر منادیا ینادی، کسی کو سمجھ آئی ہے؟ جو علماء بیٹھے ہو نا وہ بولو، یأمر منادیا، یہ یاد رکھ لینا، باس آئے گی، یأمر منادیا، باقی کسی کے ذہن میں نہ آئے۔ نزول کما جلی کو بے شانی نؤمن بہ، لیکن نزول کا جو معنی اللہ کے لیے وہ مخلوق والا معنی نہیں ہے، اس کی وضاحت میں پہلے کر چکا ہوں۔ فرمایا مستغفرین بالاسحار، رات کے پچھلے حصوں میں تہجد کے ٹائم
نمازیں پڑھتے ہیں تہجد والی، اور پھر اللہ سے مناجات کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں، کیوں؟ ہوتی بھی تنہائی ہے، سناٹا چھایا ہوتا ہے، مرید بھی ساتھ نہیں ہوتے، مقتدی بھی ساتھ نہیں ہوتے، اور طالب علموں کو الو بنانے کے لیے بھی تصنع نہیں کرنا پڑتا۔ یہ بھی نہیں کرنا پڑتا، بالکل تنہائی اندھیرے میں بیٹھا ہوتا ہے، اور وہاں جب استغفر اللہ کہے اور اس کے آنسو بہ پڑے، وہ آنسو اتنے وزنی ہیں، بعض احادیث میں آتا ہے کہ جہنم کی آگ پہ وہ ڈالے جائیں تو وہ بھی بجھ جائے۔ ریاکاری والے آنسو نہیں، ذاکری والے آنسو نہیں، جھوٹ اکاذیب والے آنسو نہیں، ہاں، اور یہ برادران یوسف والے آنسو نہیں۔ اور خیال کرو تم سادے لوگ ہو، آج کل نیٹ پہ رونے کی ٹریننگ بھی سکھائی جا رہی ہے، بزرگ اچھا بلا ہنس رہا ہوتا ہے کہ سچ مچ رونے لگ جاتا ہے، پھر دوسرا گیئر بتلاتا ہے، پھر ہنسنے لگ جاتا ہے، پھر رونے لگ جاتا ہے۔ بے ایمان مداری ابو زید سرودی، تو اس لیے مفسرین نے لکھا ہے برادران یوسف کے رونے کے بعد اب کسی کے رونے کے اعتبار نہیں، تو رونے والوں سے بچو۔ ہاں بھئی، مستغفرین بالاسحار، یہ وہ لوگ ہیں جن کو کیا ملے گا؟ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ازواج مطہرات ورضوان من اللہ۔ یہ اس کے مستحقین کے اوصاف بیان کیے، اور میں نے جو بات کی اس کو سمجھو۔ انہوں نے اپنے ایمان کا حوالہ دیا، اللہ نے ان کے اعمال اور اوصاف کا حوالہ دیا ہے کہ یہ لوگ ہیں کس طرح کے، یہ کچھ لوگ تھے یا نہیں تھے؟ تو اگر یہ نبی کے صحابہ نہیں تھے تو اور کون تھا؟ جب قرآن اتر رہا تھا یہ بھی اوصاف صحابہ ہیں، بعد میں کسی کو نصیب ہو جائے تو بڑا قسمت والا ہے، لیکن صحابہ میں یہی اوصاف تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن تقریر کر رہے تھے کوفہ میں، حضرت علی نے تقریر کرتے ہوئے پھر رو پڑے اور فرمانے لگے کہ مجھے نبی کے صحابہ یاد آ رہے ہیں، تم جتنے بھی ہو تم میں سے ایک آدمی بھی ایسا نہیں جو پیغمبر کے صحابہ جیسا ہو۔ تقریر کرتے ہوئے اور پھر انہوں نے صحابہ کے فضائل بیان کرنے شروع کیے، اور انہوں نے یہی ایک فضیلت یہ بھی بیان کی جس کے لفظ آ رہے ہیں کہ وہ دن کا وقت ہوتا تھا شاسن غبرا، ان کے بال بکھرے ہوتے اور بالوں پہ مٹی لگی ہوتی، اور جب رات کا وقت ہوتا تو اللہ کے سامنے آہازاری اور مناجات میں اس طرح مشغول ہوتے جو کبھی کسی کے واقف بھی نہیں ہے۔ یہ خود حضرت مولا علی فرما رہے ہیں، صحابہ کرام ابو بکر عمر عثمان ان کے متعلق بیان کر رہے ہیں، اور کوفیوں کو کہتے ہو کوفہ والوں تم نے دیکھے نہیں ہے جو نبی کے صحابہ جیسا کوئی بھی نہیں۔ بل مستغفرین بالاسحار شاہد اللہ، اب آئے گا رگڑا، ابھی تک تو آتا رہا نا کام، ایستا 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 دعویٰ آیا، دلائل آئے، اور پھر تھوڑی بشارت آ گئی تاکہ ٹکور ہو جائے اور مشرکوں کو تھوڑا سا ڈرایا۔ اب یہاں مسئلہ جو چل رہا ہے نا، یہ بڑا اہم مسئلہ چلا، اور یہ مسئلہ چل رہا ہے بہت بڑا، اور اس مسئلے کا تھوڑا سا خد و خال 5 منٹ زیادہ لگا کے سن لو، کیونکہ یہ پھر یہ طرز رہ جائے گی۔ اب ذرا سمجھو، دوسری دفعہ پھر آ گیا دعویٰ وہ یہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہی دعویٰ آیا۔
اب جہاں پر میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ وہاں دلیل نقلی ضمناً آئی ہے، جہاں پر دلیل نقلی تفصیلاً ہے۔ اب یہاں پر کیا مسئلہ بیان ہوگا؟ سمجھو بات، مسئلہ یہ بیان ہوگا کہ اللہ کی تمام منزل کتب کا مسئلہ یہی ہے کہ اللہ کے سوا پکارے سننے والا کوئی نہیں۔ اللہ کے سارے انبیاء کا اجماعی مسئلہ یہی ہے، لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے سوا کوئی پکار سننے والا نہیں۔ تمام اولیاء اللہ اور علماء ربانیین ان کا ہمیشہ مسئلہ یہی رہا، اللہ کے سوا کوئی پکارے سننے والا نہیں۔ یہ مسئلہ آسمانی کتابوں کا بھی متفق علیہ اور انبیاء، اولیاء، علماء ربانیین ان سب کا اتفاقی ہے۔ اور اس مسئلے کے خلاف جو کچھ کتابوں میں ملتا ہے، جو کچھ رسائل میں ملتا ہے، جو عبارات شرکیہ ملتی ہے اور جو اقوال شرکیہ ملتے ہیں، یہ سب باغی مولویوں کی لکھت، باغی پیروں کا 10 من البغات ہے۔ اس لیے خبردار، کتاب اللہ کے مقابل ان عبارتوں کو پیش کرنے والے اور کتاب اللہ کے مقابل ان بزرگوں کو پیش کرنے والے، سن لو قرآن آ گیا، قرآن مصدق کتاب ہے، مہیمن کتاب ہے، اور جو کچھ قرآن کے اس مضمون اور دعوے کے خلاف ہے یہ سب علماء سو اور پیران سو ان غالی مولویوں کی لکھتے ہیں۔ اس لیے خبردار، ان لکھتوں کی طرف نہیں جانا، قرآن کی طرف آنا ہے۔ اس پہ اب پورا میدان سجے گا، اور ایک ایک چیز مسئلہ وہی آیا یہ بیان کر کے نا آگے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام یہی ہے، لا الہ الا ہو۔ آگے پھر شروع کیا، وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اختلاف کس نے ڈالا، کیوں ڈالا، کب ڈالا؟ اللہ نے ایک ہی مسئلہ اتارا ہے، اور وہ مسئلہ یہی ہے، لا الہ الا ہو۔ سارے نبی اس پہ متفق ہیں، اولیاء اس پہ متفق ہیں۔ ہاں، اللہ کے فرشتے یہی مسئلہ لائے ہیں، یہی اسی مسئلے کی وہی لاتے رہے، اولو العلم ہر زمانے کے انبیاء اولیاء یہی مسئلہ بیان کرتے رہے۔ اللہ نے اسی مسئلے پہ کتابیں نازل کی ہیں۔ خبردار، اس مسئلے کے خلاف جتنے اکابر بزرگوں کی کتابیں ہیں وہ سب کی سب باغیوں کی لکھت ہے اور ناخلف لوگوں کی لکھت ہے۔ اس مسئلے سے مولوی پیر کتابیں روایتیں جو کچھ بھی ٹکرائے سب کو چھوڑ دو اور اس مسئلے کے ساتھ مخلص بن کے مان لو۔ باقی سارے باغیوں کی بغجم بہناؤں، من یکفر بآیات اللہ۔ اب اگلا بوئی جواب آئے گا، حجتہم داحضہ۔ فرمایا قرآن آ گیا، اب بھی تم کتابڑیاں لے کے کھڑے ہو، اب بھی روایتیں لے کے کھڑے ہو، مولویوں کے اقوال لے کے کھڑے ہو، یہ کوئی تمہارا عذر نہیں ہے۔ اب بھی اگر قرآن کا مسئلہ نہیں مانا اور پچھلے باغی مولویوں ان کی لکھتے مانی تو سنو پکے کافر ہو۔ من یکفر بآیات اللہ، کٹر کافر بنو گے، کوئی حجت کوئی عذر نہیں ہوگا اور اللہ تمہیں جہنم میں مارے گا۔ آخر پہ فرمایا میرا پیغمبر اعلان کر دے اور کہہ دے، اگر اب بھی حاجو کا، اب بھی وہ عبارتیں لے کے آئیں، کتابیں لے کے آئیں، مولویوں کی لکھی ہوئی، پیروں کی لکھی ہوئی، سارے رجسٹر بھر بھر کے آئیں، ان کو کہہ دے فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ أَخْلَصْتُ عِبَادَتِي لِلَّهِ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ۔
قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ، میں نے بھی سونپ دیا اپنا چہرہ صرف اللہ کے لیے، اور جو میرا متبع ہوگا وہ بھی اسی مسئلے پہ قائم رہے گا، کتابڑیوں کی طرف نہیں جائے گا، جھوٹی روایتوں کی طرف نہیں جائے گا، اور وہ جو دوسرے بابے کی لکھتے ہیں ان کی طرف نہیں جائے گا۔ میرا پیغمبر ان مولویوں کو بھی کہہ دے اور ان ان پڑھوں کو بھی کہہ دے، اسلمتم، کیا تم یہ مسئلہ مانتے ہو؟ یعنی مان لو، اگر یہ مسئلہ مانو اور کتابڑیاں چھوڑو فقد اہتدوا، تم ہدایت پہ ہو، اور اگر کتابڑیوں پہ پکے رہے اور تحریفات پہ، عبارات شرکیہ پہ زندگی گزارنی ہے تو میرا پیغمبر آپ پریشان نہ ہوں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ کے ذمہ پورا پہنچا دینا ہے۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، ان کو جانے دے کتابڑیوں کی طرف، اگلا کام میں خود کروں گا۔ یہ کون ہے؟ یکفرون، کافر، یکفرون حبطت اعمالہم، یہ جو قرآن کا مسئلہ چھوڑ کے بابوں کی کتابڑیوں کے پیچھے لگے ہیں، سب کچھ لعنت ہی لعنت ہے، اور جتنے بڑے مولوی اور حضرت اقدس بنے ہوئے ہیں یہ سب کافر اور بے ایمان اور بالکل زنادقہ کا گروہ ہے۔ پتہ لگ جائے گا فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ،